نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہیں جتلاتے منوں کوئی احسان، ولا اذلہم، اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں ان لوگوں کو، اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں پر، ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر آپ اللہ کے راستے میں کسی بھی انداز میں کسی چیز کو کسی بھی اللہ کے نیک کام پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں اسے دے دے، وہ خرچ کرنے کے بعد، وہ مال دینے کے بعد، وہ چیز کسی کو اس کے سپرد کرنے کے بعد، پھر اس شخص کے لیے جس پر یہ خرچ کی گئی یا جس کے ہاتھ میں دی گئی یا جو اس کا سبب بنا، کبھی بھی اس پر احسان نہ جتلائے، اس معاملے میں کبھی اسے تکلیف نہ دے۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ اس بات کو لوگوں کے سامنے کہتے رہنا یا اس پر یہ احسان جتلاتے ہوئے اسے یاد دلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ تو یہ نیکی کی ہے۔ اسی طرح کبھی اس کو تکلیف پہنچانا، مثلا وہ آپ کی منشا، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرے یا آپ کی مخالفت کسی صف میں کھڑا ہو، کسی گروہ اور جماعت کے اندر کھڑا ہو، آپ اس کو یہ احسان جتلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یا اسے کوئی تکلیف دیں، شرمندہ کریں، رسوا کریں۔ فرمایا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اسے شروع میں ہی کوئی چیز نہ دے، اس وجہ سے کہ جب آپ یہ احسان جتلائیں گے آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی، آپ کا یہ کام کرنا بیکار چلا جائے گا۔ پھر مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نیکی، آپ نے یہ کام، آپ نے یہ اچھائی، آپ نے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر کے در حقیقت اس شخص سے کوئی معاوضہ چاہیے تھا، یا اس کے اوپر کوئی احسان چڑھانا تھا، یا اس کے ساتھ یہ نیکی کر کے اسے اس انداز میں شرمندہ کرنا تھا۔ تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، یا اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ ارادہ اور تمنا نہیں تھی، بلکہ آپ نے اس انسان کو دیکھ کر اسی کے لیے کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ ہاں، اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے تو پھر آپ کو اس بندے سے کوئی بھی معاوضہ، اس بندے سے کوئی بھی احسان کے بدلے میں احسان، یا اس بندے سے کسی چیز کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ کسی بھی بندے سے تمنا اور ارادہ ہی نہیں رکھتا اس کے بدلے کا، ولا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، تو اس کو غمگین ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قول معروف، فرمایا کہ اگر آپ نے احسان جتلانا ہی ہے، اگر آپ نے تکلیف دینی ہی ہے، اگر آپ نے اسے شرمندہ کرنا ہے، اگر اسے اپنے احسان کے بار میں رکھنا ہے، تو پھر بہتر ہے قول معروف کہ اسے کوئی اچھی بات کہہ کے ٹال دیا جائے، ومغفرتاً، اور درگزر کر لیا جائے، یعنی درگزر والا معاملہ کرو، اسے اللہ کے سپرد کر دو، اسے کوئی دعا دے کر، کوئی بات کہہ کر،
کوئی اس انداز سے کہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو، اسے ایسے انداز میں ٹال دو، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ بہتر ہے اس صدقہ کرنے سے جس کے بعد اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ غنی حلیم، اب اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا یا اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بے پرواہ، حکیم، حلیم، وہ تحمل والا ہے، یعنی اس کو تمہاری اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ کسی اور انداز سے، کسی اور جگہ سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور انسان سے یہ کام لے لے گا، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ نہیں۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا فائدہ اسے ہے۔ حلیم، اگر وہ پکڑتا نہیں ہے، مہلت دے رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ تحمل والا ہے، وہ بر وقت اس کی سزا دینے والا نہیں، بلکہ وقت آنے پر اس رسی کو کھینچنے والا۔